بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں پھنسے ہوئے غزہ کے فلسطینیوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے پورے غزہ شہر پر کی جانے والی بمباری سے شہریوں کا وہاں جینا محال ہوتا جا رہا ہے، اور بمباری کے علاوہ پانی اور بجلی بند ہے، خوراک اور ادویات کا سنگین بحران پیدا ہو چکا ہے۔ تنظیم برائے آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل حسین الشیخ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں فوری طور پر مداخلت کی جائے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد پہنچائی جائے، یہ کہتے ہوئے کہ غزہ کو اس وقت بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ پی ایل او کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر مطالبہ کیا ہے کہ اس محصور علاقے میں امدادی سامان پہنچایا جائے، بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بننے والے غزہ کا پسماندہ شہر جہاں زندگی کسی نہ کسی طرح رواں دواں تھی، اس وقت کھنڈر میں بدل چکا ہے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ 6 دنوں سے غزہ پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ممکنہ زمینی حملے سے قبل ہزاروں فوجیوں کو سرحد کے قریب جمع کر رکھا ہے۔ اسرائیل میں ملکی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حزری ہیلوی نے جمعرات کو کہا کہ اب جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ غزہ کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل کی حالیہ بمباری سے 1400 سے زیادہ فلسطینی، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں، پہلی ہلاک اور 6000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں نامہ نگاری رشدی ابو الوف بتاتے ہیں کہ یہ میری زندگی اور میرے 25 برسوں کے صحافتی کیریئر کی شدید ترین بمباری ہے۔ میں 20 خاندانوں کی ایک رہائشی عمارت میں موجود تھا اور یہ عمارت ساری رات دھماکوں سے لرزتی رہی، بچے خوف سے چیختے رہے۔ غزہ میں ایسی کئی عمارتوں پر بمباری ہوئی ہے، مثال کے طور پر اسلامک یونیورسٹی آف غزہ کی عمارت پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ مسجد ٹریننگ کیمپ تھی اور ان میں اسلحہ بنایا جا رہا تھا۔ غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے اور ان کے باشندوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسرائیلی بمباری اور ممکنہ زمینی چڑھائی کی صورت میں غزہ کے فلسطینی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کے سامنے بنیادی چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے گھر اور محلے چھوڑ کر کہاں جائیں، اور شدید ترین ہوائی بمباری اور زمینی حملے کی صورت میں حماس کے جنگجو بھی مزاحمت کریں گے، عام طور پر جو عام لوگوں کا دنوں کی لڑائی میں پھنسوں کا امکان ہے۔ گنجان آباد علاقے میں زمینی حملہ بھی بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد خطوں میں سے ایک ہے۔ اس پتلی سی سالی پٹی پر 23 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ یہ 25 میل لمبی اور 10 میل چوڑی ہے۔ اتنے چھوٹے علاقے میں جنگ سے محفوظ رہنے کی ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ نقل مکانی کر جائیں، جس کا اسرائیل انہیں بار بار انتباہ دے رہا ہے، لیکن عملی طور پر لاکھوں لوگوں کا نقل مکانی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ غزہ کی پٹی اسرائیل اور مصر کے درمیان سرحد، جس پر دونوں جانب سے سخت نگرانی کی جا رہی ہے، اور حال ہی میں اسرائیل نے سخت بمباری بھی کی ہے اور وہاں سے لوگوں کا سرحد کراس کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ مصر جانے والے رفح بارڈر کراسنگ بھی فلسطینیوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان کراسنگ بند کر دی گئی ہیں، جو غزہ اور جنوبی اسرائیل کے درمیان ایک راستہ تھا۔ انسانی حقوق کے گروہوں اور امدادی اداروں نے غزہ کی پٹی سے محفوظ راستے کھولنے کا مطالبہ کیا، لیکن وہاں سے نکلنے کے آپریشنز عملی طور پر موجود نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کا مشرق وسطیٰ کا ایلیچی اس وقت دیگر اہم علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں اور مصری حکومت کے ساتھ مل کر غزہ تک ایندھن، خوراک اور پانی کی فراہمی کے لیے ایک انسانی راہداری کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے مطابق انسانی ہمدردی کی راہداری کھلے رہنے مسلح تصادم میں فریقین کی ذمہ داری ہے، جو ایک مخصوص جغرافیائی علاقے میں محدود مدت کے لیے محفوظ گزرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ICRC نے کہا ہے کہ فریقین کے لیے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے حل کا کوئی آسان جواب نہیں۔ تنازعات سے متاثر ہونے والوں کی حفاظت کو ترجیح دی جانی چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ایک پرامن حل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔